کتنی محنت ہو رہی ہے باطل کی۔ ہمارے مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک زندگی وہ گزری ہے جو قرآن سے دور تھی، جو احادیث اور شریعت سے ہم دور تھے، نبی کی سیرت سے ہم دور تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کہ ہمیں وہ آپ کی صحبت سے جو زندگی ملی اور جو لطف لا زندگی گزارنے کا وہ کہیں نہیں حاصل ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ سے بیعت ہوئے، آپ تفسیر ماجدی بھی لکھے، آپ علماء کرام اولیاء اللہ میں شمار بھی ہوئے، بہت کام آپ نے کیا۔ ایک دن وہ اپنی تقریر میں فرمانے لگے کہ باطل اسکولوں پہ بہت محنت کر رہا ہے، کالج میں پڑھنے والے بچوں پر باطل بہت محنت کر رہا ہے کہ ان کے عقائد کیسے بگڑ جائیں۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، ہم غافل نہ رہیں اسکول میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج کر کے، بلکہ ان کا تفقد کرتے رہیں، ان کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کہیں انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ کفر کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں وکیل بننے کے ساتھ ساتھ شرک کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ نفاق پر تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ہمارا بچہ بہترین پروفیسر اور پرنسپل اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ کہیں دہریت کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اس کا تفقد ہم کریں۔ یوں تو ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کی بات چھوڑیے، ہر جان فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کو یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جنم لینے والا اسلام پر، اسلام کی فطرت پر جمع ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے باپ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، کہ ان کے ماں باپ ایسی تربیت بچے کی کرتے ہیں کہ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پیدا ہوا ہے، اس کو مسلمان بنانے کا کوئی مطلب نہیں تحصیل حاصل، یہ بے مقصد لفظ لا کر کے، بلکہ اس کو یہودی نصرانی مجوسی نہیں گمراہ بناتے ہیں۔ بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا تھا۔ اس لیے ہم کالج میں بھیجنے والے بچوں اور بچیوں پر گہری نظر رکھیں۔ ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خاص دھیان رکھیں۔ میں واقعہ سنا رہا تھا مولانا عبد الماجد دریابادی کا، کہتے ہیں کہ میڈیکل لائن کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں دماغی امراض کا مطالعہ کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے لکھا لکھتے لکھتے کہ دماغ کی بیماری کی شکل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی میں لکھتے لکھتے لکھ دیا کہ دماغ کی ایک بیماری یہ ہے کہ جب وہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے۔ دیکھیے کتنے لطیف اور کتنی باریکی کے ساتھ وحی الہی پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے، اور آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، تو گویا ایک عجیب انداز میں، ایک لطیف اور باریکی کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور آج کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کتنی محنت۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے بچی کے نمبرات تو بہت اعلیٰ ہیں، لیکن چونکہ ہماری بچی ناچنے میں شرکت نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کی اجازت ہے کہ میری بچی ناچ بھی لے تاکہ نمبر زیادہ مل جائے؟ یہ ساری چیزیں مدرسے، یہاں بے حیائی کے اڈے ہیں اسکول، الا ماشاء اللہ جہاں کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ اسکول چلانے والے ہیں، اچھی سوچ ہے، جن کا کام یہ ہے کہ مستقبل کیسے تابناک اور کیسے روشن ہو جائے بچے اور بچیوں کا، اس کا تو خیر معاملہ الگ ہے ان کا، اللہ ایسی اسکولوں کے حفاظت فرمائے۔ ورنہ بچوں کو ایک ساتھ بیٹھانا، بے پردگی رکھنا اور دنیا بھر کے خرافات کرنا، یہ بالکل قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے میرے دوستوں۔ بعض رات اسکول چلاتے ہیں مہذب انداز میں،
عقائد کی ایک درس دیتے ہیں، تفسیر اور قرآن کا ایک نظام بنتا ہے کہ بچوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بعض بیچارے ہمدرد ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب مدرسے میں کچھ انگریزی کا نظام بنایا جائے، اس کو تو ہم خود محسوس کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علماء حساس ہیں، وہ رکھتے بھی اس کام کو، لیکن جس طریقے سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جس طرح سے آپ نے ہم کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھانا چاہیے، سائنس پڑھانا چاہیے، ہندی پڑھانا چاہیے، گणت پڑھانا چاہیے، ایسے آپ اسکولوں کے بارے میں کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ بھی آپ نے اسکول بنا لیا، قرآن پڑھنے کا کیا آپ نے نظام بنایا، حدیث شریف سننے سنانے کا یا شریعت کے مسئلے کو بتانے کے لیے آپ نے کسی عالم کو رکھا، کوئی گھنٹہ اس کے لیے تجویز کیا کہ اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم مدرسے والوں ہی کو سارے مشورے دیتے ہیں۔ بلکہ میرے دوستوں نظام یہ بننا چاہیے کہ ہم اسکول میں بھی نظام بنائیں۔ کتنا پرسنٹ آج مدرسے ہیں اور کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں آ رہے ہیں؟ مشکل سے 10%، اس سے بھی کم مدرسے میں آتے ہیں، اور 90 اور 95% اسکول میں بچے اور بچیاں جا رہی ہیں۔ تو فکر ان کی ہونی چاہیے۔ بے شمار ایسے کارگزاریاں ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ ایک بچی آئی ابا سے اپنے کہنے لگی سہارنپور کے علاقے میں کہ ابا جان اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان اتنے بکروں پر چھری چلا دے رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مناسب کام نہیں ہے۔ یعنی ذہن سازی ہو رہی ہے، ہماری قربانیوں کو لے کر کے مسئلے رکھے جاتے ہیں تاکہ بچے کا ذہن خراب ہو۔ اگر ہم نے فکر نہ کی میرے دوستو تو یہی وہ بچے جو اسکول کالج سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اسلام مخالف یہی ہوں گے، اسلام کی مخالفت کرنے والے، مسجد کی مخالفت کرنے والے، مدارس کی مخالفت کرنے والے، علماء سے لڑنے والے۔ اگر ہم نے ان کو دین نہ دیا اور دین کی فکر نہ کی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اس کی محنت کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو، صاف ہو، بہترین عقیدہ ہو، ایمان کی نور اس کے دل میں راسخ ہو، اس کا نظام بنانا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، بعض حضرات محنت کرتے رہتے ہیں اور محنت کرنا بھی چاہیے۔ اب کچھ لوگ میڈیا پر، موبائل پر بگڑنے کے جتنے اسکیمیں ہیں اور جتنی پلاننگ ہے اتنا سدھرنے کے لیے پلان نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ حضرات اس طریقے سے چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے کچھ دین کا پیغام پہنچا دیں، بجائے غلط بات سننے کے اچھی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوشش کرنے والے، محنت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ہمارے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے بہت زیادہ دین کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔